امت مسلمہ کی تشکیل کے جو عناصر قرآن مجید نے بیان فرمائے اور اس امت کی جو صفات خود رب کریم نے بیان فرمائی، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ کریم نے جو صفات بیان کی خاص توجہ کے ساتھ اور تھوڑی سی اس کی گہرائی میں ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جو ترتیب قرآن پاک نے عطا فرمائی، فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ، اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم۔ دوسری صفت یہ کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، پھر آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ تو نماز کا ذکر تیسرے نمبر پہ آیا، رکوع سجود کا ذکر۔ ایمان کے بعد جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ ہے اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر وہ، یہ پہلی صفت ہے اہل ایمان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں سبق دیتے ہیں، فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ اشداء علی الکفار، دشمن احمد پہ ہلکی پھلکی ان کے ساتھ نفرت نہیں، یہ قرآن مجید کا سبق ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، جو بے دین ہو جائے وہ مروت کے قابل۔ ہمارا عجیب معاملہ ہے، وہ ہمارے بچے کاٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بات بیٹھ کے کرنی چاہیے، وہ ہمارے ٹکڑے کر رہا ہے، خون پی رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، ہم نے بات کی ہے، سفیر کو بلایا تھا۔ یہ کس قسم کی گفتگو ہے بھائی؟ وہ تیرا خون پی رہا ہے، تو جواب میں کہہ رہا ہے نہیں وہ ہم نے بات کی ہے اقوام متحدہ میں، کل پرسوں بیٹھیں گے آپس میں گفتگو کریں گے، صحیح ہو جائے گا مسئلہ۔ اشداء علی الکفار، اہل ایمان مومن کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ کافروں پر وہ سخت ہے، پہلی صفت یہ ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و آتا للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے تو بغض رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا بھی۔ یہ جو جذبہ ہے نا کفر کے خلاف، جذبہ، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام، بھائی کون کہتا ہے اسلام نفرت؟ اسلام سکھاتا ہی محبت ہے، اسلام سکھاتا ہی۔ لیکن میرے بھائی یہ تو بتلاؤ نا صاحب کہ وہ جو جڑی بوٹی فصل کے ساتھ اگاتی ہے اس کا رنگ ہرا نہیں ہوتا، وہ چہچہاتی لہلہاتی نہیں، کاٹتے کیوں ہو پکڑ کے اسے، دوائی ڈال کے مارتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ باقی فصل کو تباہ نہ کرے، باقی فصل کو نقصان۔ کافر پر جب تو سختی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ ظلم نہیں کرتا، وہ زیادتی۔ ہماری کافر کے حق میں نرمی ہے۔ سعودی گورنمنٹ کا مراسلہ آیا، انہوں نے کہا جناب ہمیں شکوہ ہے پاکستانی حاجیوں سے کہ حجنے جب جاتی ہیں تو یہ برقع نہیں پہنتی، نقاب نہیں اوڑھتی۔ یہ باقاعدہ مراسلہ ان کی وزارت حج نے پاکستانی، مجھے چونکہ موقع ملتا رہتا ہے حج ٹریننگ پہ جانے کا، تو ہمیں وہ پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آپ دیکھ لیں
باقاعدہ مراسلہ آیا. بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے. یہ جناب پاکستان کی جو بیبیاں یہاں حج کرنے آتی ہیں وہ بازاروں میں بغیر نقاب کے پھرتی ہیں. وہ کھجوریں خریدنے چاہتی ہیں تو بغیر نقاب کے، خوشبو لینے جاتی ہیں تو بغیر نقاب کے، لہذا انہیں پردہ کراؤ. اگر کوئی بی بی بغیر پردے کے آئی، چلے ایام حج میں تو احرام کی حالت میں تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن اگر اس کے علاوہ آئی تو ہو سکتا ہے ڈیبورٹ کر دی جائے. باقاعدہ مراسلہ. عام غریب ملک کی، پاکستان کی، انڈونیشیا کی، سوڈان کی بی بی بغیر پردے کے نہیں جا سکتی، پر ٹرمپ کی بی بی بغیر پردے کے سعودی عرب جا سکتی ہے. ہوں تسی چپ کر گئے ہو نا، ویڈیو میری پہ بندی ہے، تہاڈی نہیں. فکر نہ کریں، میں سچی بات کر رہا ہوں، سچی بات اور کھری کر رہا ہوں ذمہ داری سے. او بھائی، اس کی بی بی پر کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں. وہاں تم نے تلواریں پکڑ کے رقص کر لیا، وہاں سب جائز تھا. اب تمہیں وہ کدھر گیا متوا جو بھاگ کے آتا ہے کہ گنبد کی طرف منہ نہ کرو؟ وہ کدھر گئے لوگ جو کہتے ہیں جناب دیکھو جی وہ مقدس پاک لوگ ہیں، خبردار ان کی بات نہ کرنا؟ کلیجہ روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے. اتنا بڑا حج کا اجتماع ہوا ہے، تمہیں کوئی توفیق نہیں تھی تو وہاں کہنا تھا اس کو، حج پڑھانے والے کو، خطبہ دینے والے کو، کہ برما کے لیے دعائی کر دے. کہنا تھا اسے فلسطین کے لیے. بھائی میں جو رونا رو رہا ہوں ذمہ داری سے رو رہا ہوں. خدا را سمجھو، جب تم نے تمہاری اپنی بات آتی ہے تو 34 ملکوں کا اتحاد اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جب امت کی بات آئے پھر کوئی پرواہ نہیں.